أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال عشقا. نبی کریم علیہ السلام نے بچوں سے کس طرح محبت کا اظہار فرمایا، کس طرح وہ شفقت فرماتے تھے بچوں کے اوپر، اور ہمارے والدین کو کس طرح سے اپنے بچوں پر پیار اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. بچوں کو مارنا، پیٹنا، ڈانٹنا، یہ واقعی کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ گھر کے اندر اگر گھر کے بڑے ہیں، آپ چچا ہیں، ماموں ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کے درمیان آپس میں اتنے اختلافات چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گالم گلوچ گھر میں ہو رہے تھے، اس کا بھی اثر کیا بچے کی شخصیت کے اوپر پڑتا ہے؟ بچوں کو جو ہے بیجا لاڈ پیار یہ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا لاڈ پیار نہ ہو کہ وہ بچہ مار رہا ہے والدین خوش ہو رہے ہیں، وہ بچہ ڈانس کر رہا ہے والدین خوش ہو رہے ہیں، وہ بچہ گالیاں بک رہا ہے، ٹھیک ہے، بچے والدین خوش ہو رہے ہیں. آپ بچوں کو 100 نصیحتیں کریں، ٹھیک ہے، بچے ان میں سے ایک پہ عمل کریں گے، لیکن جو بچے پریکٹیکل دیکھتے ہیں آپ کو اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، اس پہ وہ 100% عمل کرتے ہیں. دیکھیں جو والدین خود زیادہ موبائل چلائیں گے بچے بھی موبائل زیادہ چلائیں گے. اب وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو موبائل زیادہ یوز کر رہا ہے، بھائی تم چھوڑو گے تو یہ بچہ چھوڑے گا. بالکل. گھروں کے اندر اکثر جو ہے ہم بچوں کے درمیان آپس میں کمپٹیشن کرا دیتے ہیں، کوئی پروگرام ہے، کوئی جیسے ریس لگا رہے ہیں آپس میں، تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کروانا کیا اچھی بات ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کی جو ہے کشتی کرائی. اچھا. اب وہ کشتی ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام حضرت حسن کو تعلیم دے رہے ہیں. اچھا. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بڑا ہے اور آپ اسی کو ہی سکھا رہے ہیں. یا رب العالمین ہمارے جو ہے ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی مریض ہیں یا جو ہسپتالوں میں، جو گھروں میں ہیں، جو اس علاقے میں کہیں بھی دنیا میں ہیں، یا رب العالمین سب کو شفا یابی نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر اشرف امام، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیئرنگ فار لٹل ونز ود ڈاکٹر اشرف. جی ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے صحت اور شریعت، اس سلسلے کا آج دوسرا پروگرام ہے، اور ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اولاد کی بہترین تربیت اور سوائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی روشنی میں. یقیناً ہم سبوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی پرورش دے سکیں، اچھی تعلیم اور تربیت دے سکیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس اسٹینڈرڈ کیا ہے، ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ تو یقیناً ہمارے پاس معیار دنیا کا بہترین ہے، اور وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ یا اہل بیت عظام کی مبارک سیرت. تو جناب اس سلسلے میں ہمیں اہل بیت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جس طرح کے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تو اس سلسلے میں ہم ذرا تفصیلی گفتگو کرنے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماشاءاللہ مفتی ڈاکٹر محمد عدنان صاحب. آپ نے افتاء کا کورس کیا ہے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے. اس کے علاوہ آپ فہم القرآن اسلامک سینٹر کے بانی بھی ہیں، اور اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے روح رواں ہیں. لیکچرر ہیں آپ کراچی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے، ایک انتہائی بہترین مقرر اور مدرس ہیں. ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت خوش آمدید ہمارے اس پروگرام کے اندر، اور آپ اتنے بزی شیڈیول کے اندر آپ نے وقت نکالا، اس کے لیے ہم آپ کی بہت شکر گزار ہیں. جی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے جو ہے ایسی بزم سجائی. آج کے دور میں ایسی بزم کی بے انتہا ضرورت ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بڑوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح جو ہے کفار جو ہے وہ بچوں پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ کارٹون کے ذریعے بھی اپنے جو ہے نظریات، اپنی افکار، اپنے ادیان کو منتقل کر رہے ہیں. تو جس طرح آپ جسمانی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ نے روحانی صحت کے لیے یہ اقدام اٹھایا، یہ قابل جو ہے ستائش ہے. ہم اس بات پر آپ کو جو ہے مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا سر، گفتگو کا آغاز یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت کی محبت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، کہ ہمیں اہل بیت سے کتنی محبت اور کتنی والہانہ عقیدت رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اہل بیت سے محبت کا حکم دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس کا ثبوت پیش کیا، اور صحابہ کی عملی زندگی میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے، محبوب آپ ارشاد فرماؤ کہ اے لوگو، میں تم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا تم مجھے اجرت دو،
بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. تو یہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کر کے بیان کر دیا کہ نبی کے اہل بیت سے محبت اے ایمان والو تمہارے لیے واجب ہے، تمہارے لیے ایمان کا حصہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کا عملی ثبوت دیا. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ کے پاس اونی چادر تھی، آپ نے اس چادر کو بلند کیا اور فرمایا علی اس چادر میں آ جاؤ، فاطمہ اس چادر میں آ جاؤ، حسن حسین اس چادر میں آ جاؤ. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے جو ہے ان کو پاکیزہ کر دے. تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی. اور پھر آپ نے جو ہے اپنے آخری خطبے میں جب آپ غدیر خم پہ گئے وہاں پر آپ نے ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور دوسرا میرے اہل بیت. تو اہل بیت سے ہماری ایمانی وابستگی ہے. ہمارا یہ خاصہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ اعظام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اولیاء اعظام سے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے نجات پائے، اسی طرح وہی شخص ایمان والا نجات پائے گا جو اہل بیت سے محبت کرے گا. اور حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. یعنی آپ دیکھیں اگر سمندری سفر ہو تو دو چیزیں درکار ہیں، ایک سواری اور دوسرا روشنی. اب یہ دونوں چیزیں ہوگی تو آپ منزل تک پہنچیں گے. تو ہم دنیا کے اندر ایک منزل ہے ہماری، وہ ہے آخرت. اس منزل تک پہنچنا ہے تو ہمیں دونوں کو تھامنا ہوگا، اہل بیت کو بھی، صحابہ اعظام کو بھی. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آپ نے تمیدی گفتگو کی ہے. اچھا اہل بیت کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان کے اسوا کو اپنائیں، جو ان کی جو طریقہ کار تھے، جو ان کی باتیں تھیں، جو ان کا کردار تھا، ہم اس کو اپنی زندگی میں ڈالیں. اچھا سر ہمارا چینل چونکہ بچوں کی پرورش، ان کی تربیت، ان کے علاج معالجے سے متعلق ہے، تو ہم چونکہ اپنی گفتگو کو اسی پہ فوکس کریں گے کہ اہل بیت نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی. تو حضرت اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو سوال یہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بچوں سے کس طرح محبت کا اظہار فرمایا، کس طرح وہ شفقت فرماتے تھے بچوں کے اوپر، اور ہمارے والدین کو کس طرح سے اپنے بچوں پر پیار اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ارشاد باری تعالی ہے. اب حضور علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں بچوں سے برتاؤ. آپ علیہ السلام حسنین کریمین کو آپ اپنے کندھے پہ سوار کرتے، اپنے گود میں بٹھاتے، آپ ان کو بوسہ لیتے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اپنے بچوں کو جو ہے گلے لگاتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، لیکن آپ ان کو جو ہے سونگھتے بھی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قربان جائیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان میں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، یعنی ان کا یہ خاص مقام ہے. اچھا یہ جو ہے ہمارے لیے اس کے اندر کیا تربیت ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا ہے، یعنی انہیں اپنے سے قریب کرنا ہے، انہیں اپنے سے چمٹانا ہے، اور ان سے دوستانہ ماحول قائم کرنا ہے. حضرت علی کا ایک ارشاد ہے، کیونکہ اہل بیت سے آپ کا جو ہے تعلق ہے اور آپ بچوں ہی کی تربیت کے حوالے سے، حضرت علی فرماتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہو تو اسے محبت کرو، جب 7 سال کا ہو جائے تو اس سے جو ہے ادب کی تعلیم دو، اور جب اس سے بڑا ہو جائے تو اسے اپنا دوست بنا لو. کیا بات ہے. یعنی آپ دیکھیں اگر یہ تینوں چیزیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ بچہ کہیں اور محبت کے لیے نہیں جائے گا کہ سامنے والا غلط فیڈ کر دے، اپنی جانب کھینچ لے، والدین سے دور کر لے. تو بچوں سے جو ہے محبت کا برتاؤ حضور علیہ السلام نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. یعنی آپ دیکھیں کہ حضور نے کتنی شفقت کی کہ آپ علیہ السلام حالت سجدے میں ہیں اور پیچھے سے جو ہے حسین کریمین سوار ہو گئے. حضور علیہ السلام نے سجدہ طویل کر دیا تو بعد میں کہا اس لیے نہیں اٹھا کہیں یہ گر نہ جائے. یعنی والدین کو شفقت کا پہلو جو ہے نمایاں رکھنا ہے. ہمارے یہاں بعض والدین ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ بچہ سہم جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے غلط ہے. یعنی بچے کا اعتماد کمزور ہو جاتا ہے، عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے. اور آج کے دور میں بچے کو اپنے سے قریب کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب اسوائے رسول اور اسوائے اہل بیت کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جائے گی. بالکل صحیح آپ نے ارشاد فرمایا. اور آج کل تو کچھ والدین اتنی زیادہ سختی کرتے ہیں کہ بچے ان کے نام سے کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ڈرتے ہیں. اور کچھ والدین جو میں نے دیکھا وہ اتنی بے دردی سے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس طرح کے القابات کہتے ہیں کہ جو یقیناً کوئی سمجھدار انسان شاید بولنے سے ہچکچائے. تو آپ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا.
تو اس حوالے سے حضرت تھوڑی سی مزید رہنمائی فرمائیں کہ بچوں کو مارنا، پیٹنا، ڈانٹنا، یہ واقعی کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ ہم کر سکتے ہیں اس طرح؟ جی، یہ جو آپ نے جس کی جانب توجہ دلائی ڈاکٹر صاحب، یہ واقعی ہمارے یہاں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اپنا روب دبدبہ قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ بچوں کو پریشر دیا جاتا ہے اور ان پر جو ہے مار پیٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے نتائج یہ آتے ہیں کہ بچے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، بچے پھر دوسری جگہ محبت کو تلاش کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے سوال کیا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اسلام جو ہے مار پیٹ کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ ہلکی پھلکی تربیت کر سکتے ہیں تاکہ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، بچوں کو ہلکا پنشمنٹ دے سکتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے اس جانب نہ جائے، اس کی تربیت کا ایک حصہ ہو۔ لیکن حد سے زیادہ مار پیٹ کرنا جس سے بچہ خوف سہم جائے اور بچے کی جو ہے اعتماد میں کمی آ جائے، اس کی اسلام بالکل تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوران خطبہ حسنین کریمین تشریف لے کر آ گئے۔ اب صحابہ کا مجمع ہے، دوران خطبہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے عملی ثبوت دیا، آپ نے خطبے کو موقوف کیا اور اپنے بیٹوں کو اٹھا لیا، گلے سے لگایا اور فرمایا یہ اولاد واقعی اللہ نے فرمایا آزمائش ہے۔ اب دیکھیں، اولاد آزمائش ہے تو آزمائش کیسے ہوگی؟ اولو کی سیج پر تو ہوتی نہیں ہے آزمائش۔ آزمائش میں کیا ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، پھر یہ آزمائش جو ہے اچھا نتیجہ لے کر آتی ہے۔ تو آپ ہلکی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سورج کی روشنی کیا کرتی ہے؟ وہ پھولوں کو پکا دیتی ہے، سبزیوں کو پکا دیتی ہے، اور جو اس میں مٹھاس آتی ہے وہ چاند کی روشنی سے آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بچوں کے اوپر جو ہے بالکل بھی سختی نہ کریں، جس کا نتیجہ یہ آئے کہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، بگڑ جائیں، معاشرے کے اندر جائیں تو کہیں یار ان کی کس نے تربیت کی ہے، ان کو کس نے پیدا کر کے باہر چھوڑ دیا ہے، سوالیہ نشان بھی نہ ہو۔ تو دونوں چیزوں کو اعتدال میں رکھنا ہے، یعنی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور وہ کب ہوگا کہ جب آپ نے اس کی اچھی تعلیم تربیت کی ہوگی۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کو صرف غذا پہنچانی ہے، تعلیم دینی ہے۔ دیکھیں، یہ نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے لیے پیچھے صدقہ جاریہ بنا کر چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ اچھی تربیت کے ساتھ ہوگا، اچھے ماحول کے ساتھ ہوگا، اور وہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ اکرام کی اور اہل بیت کی سیرت وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا بات ہے حضرت، بہترین۔ اچھا حضرت، اس میں جو آپ نے گفتگو کی اسی سے سوال ایک یہاں پہ نکلتا ہے کہ یہ توازن ہم کس طرح سے برقرار رکھیں محبت میں اور بیجا محبت میں؟ ایک ہوتا ہے بیجا لاڈ پیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ محبت دی جاتی ہے، اس میں اور ایک جینون محبت میں کس طرح سے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنی محبت اس کے لیے الاؤ ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا یہ بچہ جو ہے وہ بدتمیز ہو جائے گا یا ضدی ہو جائے گا یا معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد نہیں بن پائے گا؟ اس میں ہم توازن کیسے برقرار رکھیں؟ دیکھیں، توازن اس طرح سے برقرار رکھنا ہے کہ بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بچے کی ہر خواہش پوری کریں گے، اس کا نتیجہ کیا آئے گا کہ بچہ بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں، ہر خواہش پوری کرنے کا نتیجہ کیا آتا ہے کہ بچہ ضدی ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو کنٹرول کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر پاتے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر خواہش پوری نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ اس کے اندر صبر پیدا ہوگا، اس کے اندر برداشت پیدا ہوگی۔ یعنی ایک ریسرچ ہوئی، وہ ریسرچ اس طرح سے ہوئی کہ ایک ٹیچر آیا، اس نے بچوں کو کہا میں ابھی آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہوں، اور جو بچے کل گفٹ لیں گے ان کو 2 ملیں گے۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ اکثر بچوں نے جو ہے اسی دن لے لیا، اور بعض بچوں نے کہا کہ ہمیں کل چاہیے۔ اچھا، اب اس ریسرچ کو کیونکہ 20 سال کا عرصہ گزرا، 20 سال کے بعد دیکھا جن بچوں نے صبر کیا تھا، اگلے دن لیا تھا، وہ بچے جو ہے ترقی کر چکے تھے، وہ زیادہ آگے بڑھ چکے تھے۔ یعنی جن بچوں کے اندر آپ نے برداشت کا مادہ پیدا کر دیا، جن بچوں کے اندر آپ نے صبر کا مادہ پیدا کر دیا، تو وہ بچے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو بچوں کو جو ہے بیجا لاڈ پیار یہ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا لاڈ پیار نہ ہو کہ وہ بچہ مار رہا ہے، والدین خوش ہو رہے ہیں، وہ بچہ ڈانس کر رہا ہے، والدین خوش ہو رہے ہیں، وہ بچہ گالیاں بک رہا ہے، ٹھیک ہے، بچے والدین خوش ہو رہے ہیں۔ یہ لاڈ پیار یہ غلط ہے، ایسا لاڈ پیار نہ ہو۔ ہاں، ایک باؤنڈری ہے، ایک حدود ہے، اس کے اندر آپ کریں،
ٹھیک ہے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق آپ بالکل پیار محبت کریں، اور شریعت نے اس کا حکم بھی دیا ہے، لیکن بیجا لاڈ پیار نہیں ہونا چاہیے، جس کے نتائج کیا آتے ہیں کہ والدین جو ہے موبائل دے دیا بچے کو، اب وہ موبائل 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیجا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں ہر انسان ذی شعور جانتا ہے کہ کیا چیز ہے جو حد سے آگے بڑھ رہی ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے لوگو حد سے زیادہ مت بڑھو، اسراف مت کرو۔ تو یہ جو اسراف کا معاملہ ہے اس زندگی کے ہر معاملے کو محیط ہے، گہرے ہوئے ہے، تو لہٰذا بچوں کی تربیت میں بھی اس کا خیال رکھیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ایک بچے کو زیادہ پیار کیا جا رہا ہے، دوسرے کی جانب جو ہے جی دوسرے کی جانب توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے، یہ چیزیں غلط ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اگر آپ گفٹ لے کر آئیں تو دونوں کے لیے لے کر آئیں، برابری کریں۔ بلکہ ایک مقام پر ایک صحابی نے اپنے ایک بچے کو پیار کیا، بوسہ دیا، تو حضور نے فرمایا دوسرے بچے کو بھی دیا، کہا ان کے درمیان بھی عدل کرنا ہے؟ فرمایا ہاں ان کے درمیان بھی عدل کرنا ہے۔ یعنی ایک واقعہ اہل بیت کا اس طرح سے آتا ہے کہ ایک تختی کو جو ہے حسنین کریمین لکھتے ہیں، اب وہ لکھنے کے بعد اپنے بابا جان کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی کے پاس، کہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کہ فیصلہ کرے، تو حضرت علی کہتے ہیں اگر ایک کا کروں گا دوسرے کا دل ٹوٹے گا، کہتے ہیں اپنی ماما کے پاس جاؤ۔ حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کہتی ہے بھائی ایک کا کروں گی تو دوسرے کا دل دکھے گا، تو کہتی ہے جاؤ نانا جان کے پاس جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے چلو ایک کام کرتے ہیں، میں سیب اوپر کی جانب پھینکتا ہوں، جس کی تختی پہ آئے گا۔ اب خدا کی شان دیکھیے کہ وہ سیب جب اوپر کی جانب پھینکا جاتا ہے تو جبریل امین اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، دونوں کی تختی پہ جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے اعتدال، یہ ہے توازن، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا یہ توازن نا بڑوں میں بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا تو پروگرام بچوں کا ہے، ہمارے پاس تو سوال آتے ہیں وہ ایسے آ جاتے ہیں کہ بسا اوقات جائیداد ہوتی ہے نا، ایک بچے کے نام کر دی، بیٹیوں کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، دوسرے بیٹے کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی کی جائیداد سے حصہ منقطع کرے گا اللہ اس کا حصہ جنت سے منقطع کر دے گا۔ تو یہ اعتدال، توازن، یہ اسلام کو پسند ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر بگاڑ ضرور آئے گا۔ بالکل صحیح، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی حضرت۔ اچھا حضرت یہ بتائیں گھر کے ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے بچے کی شخصیت کے اوپر؟ مثال کے طور پہ گھر کے اندر اگر گھر کے بڑے ہیں، آپ چچا ہیں، ماموں ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کے درمیان آپس میں اتنے اختلافات چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گالم گلوچ گھر میں ہو رہے تھے، اس کا بھی اثر کیا بچے کی شخصیت کے اوپر پڑتا ہے؟ دیکھیں اس کا اثر جو ہے 100% پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم کیا دی ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ حضور علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، حضور علیہ السلام اپنے چچا کو والد کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اللہ اکبر، یعنی ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضرت عباس سے سوال کیا، کہا کہ آپ بڑے ہیں یا مصطفیٰ کریم بڑے ہیں؟ اب ان کا ادب دیکھیں، جو اللہ کے رسول کا ادب، فرمائے بڑے تو مصطفیٰ ہے۔ کیا بات ہے، لیکن اگرچہ پیدا پہلے میں ہوا، اچھا حالانکہ وہ بھتیجے ہیں ان کے، نہیں وہ حضور کے چچا ہیں، نہیں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بھتیجے ہیں، لیکن جواب دیکھیں فرمایا بڑے مصطفیٰ ہے، پیدا میں ہوا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا محبت ہے، یہ دیکھیں ایک جملہ ہے، بچے جو ہے کان سے زیادہ آنکھوں سے سیکھتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے آپ بچوں کو 100 نصیحتیں کریں، بالکل ٹھیک ہے، بچے ان میں سے ایک پہ عمل کریں گے، لیکن جو بچے پریکٹیکل دیکھتے ہیں آپ کو اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، اس پہ وہ 100% عمل کرتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، وہ بچوں کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے۔ اب اگر گھر کا اچھا ماحول ہے، آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہیں، کیا بات ہے۔ اب یہ ایک تربیت ہے۔ اب حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میری والدہ جو ہے اپنے والد کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے بھی عمل کر کے دکھایا، تو یہی چیز بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ تو ہمیں بچوں کو جو ہے اپنا عمل دینا ہوتا ہے، پریکٹیکل دینا ہوتا ہے، اور وہی بچوں کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے۔ تو لازماً گھر کا ماحول، گھر کا جو ہے انوائرمنٹ، وہ اثر بنتا ہے، وہ بچوں کی ذات میں منتقل ہوتا ہے۔ حسنین کریمین کے اندر وہ کون سی خوبیاں تھیں خاص جو ان کی تربیت میں پائی جاتی ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی نے ان کے اندر ڈیولپ کی، یا نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اندر پیدا فرمائی، ان کی خوبیاں جو ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ ان کے اندر منتقل کریں؟ مطلب جیسے ہم جب اپنے امام حسن کی ہم وہ دیکھتے ہیں، خاصیت دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ انتہائی جو ہے وہ رحم دل طبیعت کے آدمی تھے، صلح پسند تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے حضرت امام حسین کا کردار دیکھتے ہیں کہ انتہائی بہادر تھے، شجاعت والے تھے، حق کے لیے کھڑے ہونے والے تھے، بہت ہی نڈر تھے۔
تو ہم اپنے بچوں میں اس طرح کی خصوصیت کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا یہ قابل غور ہے. آپ اگر تھوڑا سا اور غور کریں تو اس گھر کے اندر وسائل بہت کم تھے بالکل مادی اعتبار سے. ایسا ہی یعنی معلوم ہوا کہ تربیت کے لیے مادی وسائل ہونا ضروری نہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مادی وسائل زیادہ ہو جائیں تربیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایسا ہی یعنی آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہمارے ہاں امیروں کے بچے ہیں ایک تعداد ہے ان کی کہ ان کے اندر یہ بگاڑ آ جاتا ہے مادی وسائل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. لیکن اس گھرانے کے اندر مادی وسائل کم ہے لیکن یہاں پر کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، صحیح آپس میں جو ہے محبتیں ہیں، حضور علیہ السلام کی جو ہے سیرت کی اتباع ہے. جب آپ کے گھر میں یہ چیزیں قائم ہو جائے گی تو آپ کی نسل میں بھی یہ چیزیں منتقل ہو جائے گی. کیا بات. یعنی ان کے گھر کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، تقویٰ، پرہیزگاری. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں امی جان میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے لیے کم دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کرتی ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کیونکہ بیٹا ان کا حق زیادہ ہے. یعنی جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ اتنی زیادہ نماز کی پابند ہے تو پھر اس کے اندر یہ چیزیں منتقل ہوتی ہے، عبادت جو ہے منتقل ہوتی ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو دیکھا جاتا ہے، عدل و انصاف کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ بچوں کی ذات میں خود بخود منتقل ہوتی ہے. اب یہ جو شجاعت ہے یہ حضرت علی سے آ رہی ہے، یہ عبادت ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آ رہی ہے. پھر حضور علیہ السلام سے جو ہے اٹیچمنٹ ہے تو حضور علیہ السلام کے اوصاف بھی ان کے اندر منتقل ہو رہے ہیں. تو بچے کے اندر یہ چیزیں جو ہے اوصاف، اچھے اوصاف جو ہے اپنے والدین کے منتقل ہوتے ہیں. دیکھیں جو والدین خود زیادہ موبائل چلائیں گے بچے بھی موبائل زیادہ چلائیں گے. اب وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو موبائل زیادہ یوز کر رہا ہے، بھائی تم چھوڑو گے تو یہ بچہ چھوڑے گا. اگر والدین کتاب اٹھا لیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ بچہ جو ہے خالی زمین کی طرح ہے. اچھا آپ اس میں جو اگائیں گے وہ اگ جائے گا. اب آپ نے اپنے بچوں کے اندر اگانا ہے. اچھا اب آپ نے اس کے اندر شجاعت بھی اگانی ہے، بہادری بھی اگانی ہے، انصاف بھی اگانا ہے، حق گوئی بھی اگانی ہے. یہ آپ کا کردار ہے. اور جب آپ اپنا کردار بچے کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کے بچے کے اندر یہ باتیں، یہ اوصاف منتقل ہو جائیں گے. مطلب بہت بڑی ذمہ داری والدین کی کہ سب سے پہلے خود اپنی تربیت کریں تاکہ آپ کے اندر جب یہ چیزیں آئیں گی تو آٹومیٹکلی وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی. بالکل لازمی ہو جائے گی. اچھا حضرت ایک چیز یہ کہ اب یہ اچھی باتیں تو ہو گئی، اب بچے جو برائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں یا چغلی کرتے ہیں یا بعض دفعہ بچے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو کس طرح سے روکا جائے، کیسے منع کیا جائے؟ دیکھیں منع کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، گھر کے اندر یہ اصول وضع کیے جائیں کہ ہمیں جو ہے کسی حوالے سے گالی گلوچ نہیں کرنی ہے. اچھا جب یہ اصول آپ بنائیں گے، اپنے گھر کے قوانین بنائیں گے کہ 12 بجے سے پہلے گھر میں آنا ہے، موبائل کی ٹائمنگ اتنی ہونی چاہیے، کھانے کے دوران موبائل نہیں چلانا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے آپ جناب سے گفتگو کرنی ہے اور پھر آ کر ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے. جب یہ ماحول بنائیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی. اچھا اللہ کے رسول نے تربیت دی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے کہا کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو فرمایا جب تم کسی ماں باپ کو دو گے تو وہ پلٹ کر جو ہے تمہارے ماں باپ کو دے گا. جی تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے نفسیاتی طور پر بھی یہ بات باور کرائی کہ دیکھو تم کس طرح اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ شوہر تھوڑا سا ہائپر ہوا تو بیوی پہ زبان چلانا شروع، بیوی کے اوپر گالی گلوچ بکنا شروع، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے وہ سیکھ جاتے ہیں. اچھا پھر کیا نام ہے، اگر کوئی دوست ملنے آیا تو پھر باپ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہہ دو بیٹا میں گھر پہ نہیں ہوں. اب یہ بچوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی والدہ کیا کہتی ہے؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا. صحیح بات ہے. اب اس کی وجہ سے اللہ آپ کو کیا مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان سچ بولتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کا نام آسمانوں پر جو ہے صدیق لکھا جاتا ہے، یعنی سچا لکھا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کے گھر کے اندر یا گھر کے باہر جھوٹ نہ بولے، آپ کو اپنی ذات کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہوگی. جب یہ پیدا کریں گے تو بچہ خود بخود جو ہے ان سے دور ہوگا. اچھا دوسرا آپ کو نا واقعات سنانے ہوں گے اپنے بچوں کے اندر، یعنی اہل بیت کے واقعات، حضور علیہ السلام کے واقعات، سچ کی تعریف. دیکھیں انسان اگر کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے، میرا ایک جگہ بیان ہوتا ہے وہاں لوگ گٹکے بہت کھاتے ہیں. اچھا اب
وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ عادت نہیں چھوٹتی. میں نے کہا آپ اس کی مذمت کو بار بار پڑھا کریں, بار بار آپ ہاسپٹل جایا کریں, دیکھا کریں جن کو کینسر ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ خود بخود بچیں گے. تو آپ جس چیز کی مذمت بیان کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس سے آپ بچتے ہیں, اور جس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو آپ اختیار کرتے ہیں. یعنی آپ کا بچہ سچ کہے تو آپ اس کی تعریف کریں, تو اس سے کیا ہوگا, بچے کو ایک حوصلہ ملے گا, اپریشیٹ ہوگا, بچہ آگے بڑھے گا. تو حوصلہ افزائی, اس سے جو ہے بچہ آگے بڑھتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو جائے گی. چیک اینڈ بیلنس ہوگا, بیٹا آج آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا. ہمارے یہاں دیگر باتیں کی جاتی ہے لیکن ان باتوں کو نہیں لایا جاتا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ اوصاف ہمارے بچوں میں پیدا نہیں ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, بہترین حضرت آپ نے گفتگو فرمائی. مطلب یہ کہ جب تک ہمارے گھر کا اپنا ماحول بہتر نہیں ہوگا, ہم بچوں سے یہ امید نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے کہ وہ اچھے انسان بنیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں خود اچھا بننا پڑے گا, اس کے بعد ہی ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا حضرت, ایک سوال اور ذہن میں آیا ہمارے کہ بچوں کے اندر یہ جو حیا ہے, مطلب گفتگو کے دوران حیا ہو گیا یا ویسے ہی نظروں کی حیا ہے, اور بڑوں کا ادب, ٹھیک ہے, اس طرح سے بزرگوں کا ادب. جب ہم حسنین کریمین کی زندگی ہم دیکھتے ہیں, ایک واقعہ مجھے یاد آیا, آپ اس کی تصحیح فرمائیے گا کہ ایک بزرگ تھے, وہ وضو فرما رہے تھے, تو حسنین کریمین نے دیکھا, ان کو لگا انہوں نے وضو صحیح نہیں فرمایا. تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو براہ راست ٹوکتے, انہوں نے کہا کہ چچا ہم دونوں وضو کر رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ کس نے زیادہ بہتر وضو فرمایا. تو جب انہوں نے وضو فرمایا تو حضرت نے دیکھا, مطلب جو بزرگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بچے تو بہت اچھا وضو کر رہے ہیں, میرا وضو جو ہے نا وہی ناقص ہے. تو اس طرح کے جو اخلاق اور کردار جو ہے وہ ہم اپنے بچوں میں کس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ بڑوں کا ادب بھی ہو, احترام بھی ہو, اگر ان کی کوئی اصلاح بھی کرنی ہو تو اس کے اندر کوئی تنقید کا پہلو نہ ہو, مطلب بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ان کی اصلاح کر دی جائے. جی, بچوں کے اندر دیکھیں حیا کا منتقل کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تجھ میں حیا نہیں تو جو چاہے کر. یعنی یہ حیا ایسی صفت ہے جو بچوں کو برے کام کرنے سے روکتی ہے. تو اپنے بچوں کو با حیا بنانا ہے. جب آپ کے بچے با حیا بن جائیں گے تو آپ کا بھی ادب کریں گے, معاشرے کے لیے بھی وہ مفید ثابت ہوں گے, اور وہ آگے جو ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. کیونکہ دیکھیں اولاد کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے. یعنی آپ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے, آپ کے بعد یہ اولاد ہوگی, ان کے نیک اعمال آپ کو پہنچیں گے. تو مین مقصد تو یہ ہے. اب یہ حیا کیسے منتقل ہوگی, وہی بات کہ والدین کے اندر حیا ہونا ضروری ہے. آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ والد صاحب جو شارٹس پہن رہے ہیں اس میں جو ہے گھٹنے نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ حیا کے خلاف ہے. بالکل ایسے مناظر نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ گھٹنا مرد کے لیے ستر کا حصہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھٹنے کو دکھانے والے پر, یعنی اپنا ستر دکھانے والے پر جو ہے فرشتوں کی لعنت ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے افضل کیا ہے. صحابہ کی مجلس میں حضرت علی گھر میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں فاطمہ, حضور نے یہ سوال کیا, تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے. کیا بات ہے. یعنی والدہ کے اندر بھی حیا اور مرد کے اندر بھی حیا, تو پھر یہ چیزیں منتقل ہوگی بچوں کے اندر. یعنی جو آپ نے واقعہ بیان کیا وہ دیکھیں کتنا زبردست ہے. ایک شخص غلطی کر رہا ہے, یہ چھوٹے ہیں, انہوں نے براہ راست اس کو نہیں کہا بلکہ اس کی اصلاح کی. ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے جو ہے برا کہا تو آپ نے حلم کیا, برداشت کیا, بلکہ آپ نے اس کو کیا کہا, اے شخص تو مسافر ہے, اگر تو بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلائیں گے, اگر تو محتاج ہے تو ہم تیری مدد کریں گے, اور مسافر ہے تو مہمان نوازی کریں گے. وہ شخص رو پڑا, اس نے حلم دیکھا, اس نے کہا واقعی اللہ نے نبوت آپ کے خاندان ہی میں رکھی ہے. تو یہ اپنی اولاد کے اندر منتقل کرنا ہے, اور یہ آج کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو آپ با حیا بنائیں. دیکھیں حیا جب ہوگی تو وہ آپ کا بھی ادب کرے گی. یعنی بچوں کے اندر نا چھوٹی چھوٹی باتیں وہ منتقل کریں کہ آپ اپنے جو ہے والد گرامی کے ہاتھ چومیں, اس کا نتیجہ کیا آئے گا کہ آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ چومے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. تو بچے آپ کے عمل کو دیکھیں گے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں, آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ جناب سے گفتگو کرتے ہیں, تو یہ پھر اولاد کے اندر منتقل ہو جائے گی, اور پھر یہ جو ہے ان کی شخصیت کا جو ہے ایک ثانوی حصہ بنے گی کہ وہ بچے کے اندر جو ہے اعتماد بھی ہوگا کہ ماں باپ نے اتنی اچھی تربیت کی ہے. تو بالکل یہ حیا بچوں کے اندر منتقل کرنی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کا ہمیں حکم بھی دیا ہے.
اچھا حضرت، یہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر اکثر جو ہے ہم بچوں کے درمیان آپس میں کمپٹیشن کرا دیتے ہیں، کوئی پروگرام ہے، کوئی جیسے ریس لگا رہے ہیں آپس میں، تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کروانا کیا اچھی بات ہوتی ہے تاکہ آپس میں بچوں کے اندر تھوڑی سی ایک کمپٹیشن ہو، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو جس سے وہ چیزیں سیکھیں؟ تو اہل بیت میں بھی کیا اس طرح کا ہمیں کچھ ملتے ہیں، ہمیں مثالیں ملتی ہیں؟ دیکھیں بالکل ملتی ہے. آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ نبی کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بالکل. اب حضور علیہ السلام کی سیرت ہر جہت سے، ہر اعتبار سے، نجی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، ہر اعتبار سے، اہل بیت سے تعلق ہو، رشتہ داروں سے تعلق ہو، ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے اور عمل بھی کر کے دکھایا. یعنی حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو ہے تیراکی سکھاؤ، سوئمنگ سکھاؤ، اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، گھوڑا چلانا سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ. یعنی یہ چیزیں کیا ہے، جسمانی اعتبار سے آپ کا بچہ فٹ رہے. یعنی اگر وہ موبائل پہ لگا رہے گا اس کا نتیجہ آنکھ ویک، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ڈاکٹر ہے آپ کی، بلکہ ان پہ ویڈیوز بھی ہے کہ کس طرح سے بچوں کا جو ہے آئی کیو لیول ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے حکم بھی دیا اور عمل بھی کر کے دکھایا. یعنی حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے بچوں کو جو ہے گھڑ سواری سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ. یعنی آپ دیکھیں یہ جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے کتنا مفید ہے. تیر اندازی یعنی اس سے کیا ہوگا، آنکھیں تیز ہوگی، فوکس آئے گا. گھڑ سواری اس سے پورا جسم جو ہے اس کی ورزش ہو جائے گی. اور تیراکی وہ کتنی مفید ہے، آج کی سائنس بھی اس بارے میں جو ہے ان کی تائید کرتی ہے. تو یہ چیزیں حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے. اب حکم دیا ہے تو کیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. یعنی ہمیں اپنے بچوں کو اچھی فضا میں لے کر جانا ہے، اچھی ایکٹیویٹی کرانی ہے. اور حضور علیہ السلام نے باقاعدہ عمل بھی کر کے دکھایا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کی جو ہے کشتی کرائی. اچھا. اب وہ کشتی ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام حضرت حسن کو تعلیم دے رہے ہیں. اچھا. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن بڑا ہے اور آپ اسی کو ہی سکھا رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے، تو قربان جائیے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ، حسن کو میں یہاں سے سکھا رہا ہوں اور جبریل وہاں سے جو ہے حسین کو سکھا رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان. یعنی آپ دیکھیں کتنا زبردست ماحول. یعنی آپ دیکھیں یہی تو تربیت تھی کہ جب مارکہ کربلا ہوا تو حسین ڈٹ گئے. یعنی باطل کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا، اس کی بیعت نہیں کی، اور آپ نے جو ہے حالت سجدے میں جو ہے آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی. تو یہی چیز ہمیں پیدا کرنی ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت حسن کے اندر حلم کو بھی پیدا کیا. فرمایا یہ میرا بچہ سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا. کیا بات. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے صلح کی اور یہ پیشن گوئی آقا علیہ السلام نے کی تھی. تو ہمیں اپنی بچوں کے اندر یہ اوصاف منتقل کرنے ہیں، حلم، برداشت، صبر. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بہادری بھی پیدا کرنی ہے. یعنی دونوں سائڈ کرنی ہے. اگر دونوں سائڈ کریں گے تو بیلنس ہو جائے گا، جو آپ نے پہلے بھی کیا تھا وہ توازن قائم ہو جائے گا، اور یہی شریعت کو مطلوب ہے. اور ایک دفعہ اگر بچے کے اندر کوئی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے حضرت، تو وہ پھر پوری زندگی وہ اسی کے اوپر نقش قدم پہ چلتا رہتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. ماشاء اللہ بہترین گفتگو ہماری ہو رہی ہے. آخر میں ہمارے والدین کے لیے، جو ہماری آڈینس ہے ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جیسے آپ نے سب سے جو امپورٹنٹ بات جو اس پوڈ کاسٹ کا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود بہتر ہونا ہے، خود اپنی تربیت کرنی ہے، پھر کہیں جا کے ہم اپنے بچوں کی تربیت بہتر انداز سے کر پائیں گے. تو آپ والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں حضرت تو ضرور. دیکھیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وہ کس طرح سے ہوگا کہ والدہ اپنا کردار ادا کرے، والد اپنا کردار ادا کرے. یعنی والدہ بچوں کے اندر حیا کو منتقل کرے، بچیوں کے اندر بالخصوص، بچوں کے اندر بالعموم، بچوں کے اندر جو ہے عبادت کو منتقل کرے. بالکل. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. آپ دیکھیں میری چھوٹی بیٹی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے کیونکہ وہ والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے. اچھا مرد کو بھی چاہیے کہ نفل نماز گھر میں پڑھے تاکہ بچے اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے ان چیزوں کو جو ہے آباد کریں. نمبر 1. نمبر 2، والدین ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. یعنی میاں بیوی کبھی بھی بچوں کے سامنے نہ لڑے تاکہ یہ چیزیں جو ہے بچوں میں منتقل الگ سے لڑ سکتے ہیں. الگ سے تو بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ لڑے. ٹھیک ہے. اچھا اور دوسری بات دیکھیں، یہ جو قابل غور بات ہے کہ والدہ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے
اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی برائی نہ کریں. ہاں بالکل بالکل. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں سوشل میڈیا نے تو پھپھو کو کتنا برا بنا دیا ہے, ٹھیک ہے, میمز بن رہے ہیں, ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے. حالانکہ ایک وقت تھا کہ چھٹیاں گزارنے پھپھو کے گھر جاتے تھے, وہ بستر دیتی تھی, وہ بچوں کا خیال رکھتی تھی, تحفے تحائف لاتی تھی, یہ ماحول تھا. لیکن یہ کیا نتیجہ آیا کہ سوشل میڈیا نے جو ہے بچوں کے ذہن کو منفی کر دیا ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور آخری نصیحت یہ ہے کہ بچوں کے موبائل کا چیک اینڈ بیلنس کریں کہ یہ کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھ رہے ہیں, غلط لوگ ان کو جو ہے اپنی طرف مائل تو نہیں کر رہے ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہترین آئیں گے. اور ساتھ میں جو ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کو جو ہے سننا ہے, یعنی ایسے لوگوں کو سننا ہے جن کے بیان سننے سے خوف خدا پیدا ہوتا ہو, عشق رسول بیدار ہوتا ہو, صحابہ اور اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہو. جو اگر متنفر کرے ان سے تو ایسے لوگوں کو ہمیں نہیں سننا ہے. بالکل حضرت. اچھا ماشاء اللہ حضرت, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہترین گفتگو فرمائی. آخر میں ہمارے اس پروگرام کی ایک رسم ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی مریض ہیں جو داخل ہوتے ہیں, جتنے ہمارے والدین جو دیکھ رہے ہیں, ان کے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے, ان کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو حضرت آپ ذرا دعا فرما دیں ان کے لیے کہ جتنے ہمارے بچے اس وقت داخل ہیں, ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں, یا جو بیمار ہیں, یا ویسی ان کی اچھی قسمت کے لیے, ان کی اچھی اپ برنگنگ کے لیے آپ ذرا دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب العالمین, ہم میں یا ہمارے گھروں میں یا ہمارے جو ہے ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی مریض ہیں, یا جو اسپتالوں میں, جو گھروں میں ہیں, جو اس علاقے میں کہیں بھی دنیا میں ہیں, یا رب العالمین سب کو شفا یابی نصیب فرما, سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, یا رب العالمین سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ آسمانی زمینی بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا اور دل جگر کا یا اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین انہیں دنیا و آخرت کی ترقیاں عطا فرما, عروج عطا فرما. یا اللہ بالخصوص بیٹیوں کے اچھے نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں یا اللہ سب کی حاجتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت. یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی ڈاکٹر محمد عدنان صاحب. ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے مفتی ڈاکٹر عدنان کے نام سے. آپ اس کو بھی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ضرور ان کو وزٹ کریں. بہت سارے ان کے بیانات, اچھے اچھے اصلاحی بیان آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. آپ کے اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے اس چینل کو لائک ضرور سے کریں, سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو آگے سے زیادہ شیئر کریں. کمنٹ باکس پہ آپ ضرور سے آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, اچھی لگی, اور ہمیں مزید کن موضوعات کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. الرحال عاشق